جی انور صاحب، ایٹ ڈفرینٹ سٹیجز ہم آپ سے بات کرتے رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیا کوئی ڈیل پہ دونوں اطراف جو ہے وہ متفق ہوں گے نہیں ہوں گے، کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں، کون کون سے ایسے آبجیکشنز ہیں جس پر جو ہے وہ بات نہیں بنے گی۔ اب ایک سٹیپ ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور ایم او یو جو ہے وہ سائن ہوا ہے اور جنیوا میں پراپر سیریمنی ہوگی 19 کو، جس کو پاکستان لیڈ کرے گا۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، بڑا اہم اسٹیپ ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ صرف ایک اسٹیپ ہے، ابھی پورا سمجھوتا نہیں ہوا، لیکن بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ آپ نے دو ممالک کو جو آپس میں جنگ کر رہے تھے ان کو روک دیا اور اس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس کی ہر طرف اس کی اپریسیشن کی جا رہی ہے۔ ہمارے آرمی چیف کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے وزیر اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بڑی بات ہے، بڑی اچیومنٹ ہے، ذکر ہونا بھی چاہیے۔ لیکن واشنگٹن میں جو ہے وہ بڑا کوشش سے لیا جا رہا ہے، یعنی جو کہ ریپبلکن ہیں جنہوں نے ویلکم بھی کیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک اسٹیپ ہے، ابھی یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، ابھی سمجھوتا ہونا ہے، بہت سارے مسائل ہیں جن پہ گفتگو ہوگی 60 دن کے اندر اندر، اور 60 دنوں میں اگر سمجھوتا ہو گیا تو پھر کسی دستاویز پہ دستخط ہوں گے، اس سے پہلے نہیں۔ تو یہ بات بالکل آپ نے اچھا کیا کہ اس کو بالکل یہ ڈسٹنکشن رکھا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور سمجھوتے میں فرق نہیں رکھا جا رہا ہے، آپ نے اس کو قائم رکھا۔ جی یہ بتائے گا انور صاحب کہ میں سن رہی تھی ایک رپورٹر نے جب ٹرمپ سے پوچھا کہ آپ 19 کو ہوں گے سائننگ اس میں سیریمنی میں، تو انہوں نے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ شاید صرف جے ڈی وینس ہوں گے۔ اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ، اس کو ہم امپورٹنس ہمیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ بالکل اہم وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ واشنگٹن میں گزشتہ چند گھنٹوں میں، آج صبح سے کوئی تھوڑی سی انسرٹنٹی کریٹ ہو گئی ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں ایرانی کسی سینئر بندے کو بھیجیں گے بھی یا نہیں۔ تو اگر کوئی بڑا سینئر آدمی نہیں آ رہا ہے، کم از کم ظاہر ہے کہ صدر اگر ٹرمپ جائیں گے تو اسی صورت میں شریک ہوں گے جب ان کا وہاں سے صدر آ رہا ہو ایران کا۔ اب اگر امریکی صدر تو جا کے ایرانی وزیر خارجہ اور وزیر خارجہ کے بارے میں بھی شک و شبہ پایا جا رہا ہے، تو اگر امریکہ کا صدر جا کے ایرانی نائب وزیر خارجہ کے ساتھ یا اسپیکر آف اسمبلی کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا۔ تو اس لیے یہاں ذرا تھوڑا سا وہ ہچکچا رہے ہیں کچھ کمٹمنٹ کرنے سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کریڈٹ لینے میں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہی آگے آگے رہیں اور وہی نظر آئیں جب کوئی اس قسم کی بڑی چیز جو ہے وہ سائن ہونے جا رہی ہے۔ تو اس لیے دس از ویری انٹرسٹنگ وین ہی سیز کہ وہ شاید وہاں پر جو ہے وہ موجود نہ ہوں اور جے ڈی وینس جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ایران سے کون آئے گا۔ صحیح جی، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ کیا وجہ بنی ہے سر کہ یہ وینیو جو ہے وہ اسلام آباد سے جنیوا شفٹ ہو گیا ہے؟ اب تک تو ہم یہ سن رہے تھے، لاسٹ ٹائم جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سیکنڈ راؤنڈ ہونا تھا اور یہاں پہ شاید سائننگ ہونی تھی، تو صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ شاید میں آ جاؤں گا، پھر جے ڈی وینس نے آنا چاہا، جہاز تیار کرا تھا، تو پھر وہ بات خیر نہ ہو سکی۔ اب جب معاہدہ ہونے لگا ہے یا یہ ساری ایک فارمل ایک انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی ہے، تو اس کے لیے جنیوا شفٹ کر دیا گیا۔ اس کی کیا ریزننگ سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی تو کوشش ہوگی کی بھی ہوگی، کس ملک نے نہیں مانا ہوگا کہ نہیں جناب کہ جنیوا میں سائن کرتے ہیں، اسلام آباد میں نہیں کرتے؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو اب بھی صدارتی وزٹ کے لیے غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ریلیکٹنٹ ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے جو میرا خیال ہے اصل وجہ ہے، یعنی اس طرح کی تو باتیں میڈیا میں ہوتی رہتی کہ محفوظ ہے یا غیر محفوظ ہے، اصل وجہ یہ کہ صدر ٹرمپ ان دنوں جنیوا میں ہوں گے، اور اس کے لیے جانا تھا انہوں نے، جو G10 کی کانفرنس ہو رہی ہے، تو وہ ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہاں ہوتے ہوئے ہی اور اس میں بھی شریک ہو جائیں اور اس کو بھی سائن کر دیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ مغرب میں رہ کے بات چیت کرتے ہیں، کوئی بھی امن سمجھوتا ہوتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے مغرب کے کسی بھی لیڈر کی کہ جنیوا میں ہو، کہ جنیوا کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، اور وہ جو سمجھوتا جنیوا میں ہوتا ہے اس کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں ایک ہے، مغرب کے ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر امن مذاکرات ہوں، سمجھوتا ہو رہا ہو، تو کہیں نہ کہیں جنیوا میں کیا جائے، اور اس کی وجہ سے بھی یہ ایک چوائس ہے ان کی۔ اچھا سر، دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ قطر جو ہے زیادہ پچھلے دنوں میں قطر کی ڈپلومیسی ہمیں زیادہ نظر آئی ہے، اور
اس کا اسپیشل بار بار ہم دیکھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی اب ان کا فوکس جو ہے وہ تھوڑا سا قطر کی طرف گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ قطر نے آخری جو یہ ڈیل تھی، آخری نکات تھے جس پہ کوئی شاید وہ ڈفرینسز تھے، ان کو فل کرنے میں زیادہ رول ادا کیا ہے۔ آپ کو بھی وہاں پہ واشنگٹن میں کوئی اس طرح کا آپ کو بھی فیلنگ آ رہی ہے، یا باقی جو وہاں میڈیا بیٹھا ہے؟ اور بالکل آ رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ سمجھوتا ہو جاتا ہے جیسا کہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا، تو اس میں جو فوری طور پہ جو کردار ادا کرے گا وہ خطر ادا کرے گا، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جو ایسٹس ہیں اس میں سے کچھ رقم جو ہے آلریڈی قطر کے پاس موجود ہے، اور قطر ہی نے ریلیز کرنا ہے۔ تو قطر اگر یہ ان کو ایشورنس دے، کیونکہ ایران کو فوری طور پہ پیسے چاہیے ہوں گے، اب بہت سارے ایمرجنسی کام ان کے رکے ہوئے ہیں اس کے لیے، تو وہ پیسے قطر سے ہی آئیں گے۔ تو قطر اگر یہ ایشور کرتا ہے جا کے ایران کو کہ جناب آپ سمجھوتا کریں، پیسے ہم ٹرانسفر کریں گے، تو پھر وہ ایران کے لیے بڑا انسینٹیو ہے، اس کی وجہ سے قطر کا رول جو ہے اہم ہو گیا۔ مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ قطر کے پاس جو ایران کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو بارگیننگ چپ کے طور پر یوز کیا گیا ٹو میک ایران مطلب ہے کہ ایگری کہ آپ آئیں اور فوری طور پر یہ ایم او یو جو ہے سائن کریں؟ ظاہر وہ بارگیننگ چپ تو ہے، لیکن اس لیے کہ ایران کو فوری طور پہ پیسے چاہیے، یعنی ہم صرف نظر رکھ رہے ہیں اس بات پہ کہ ایران ڈٹ گیا اور امریکہ وہاں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، جو کہ درست ہے اور بہت بڑی بات ہے ایران کے لیے، لیکن ایران کا نقصان بھی بہت ہوا ہے اور ایران کو فوری طور پر مالی امداد کی ضرورت ہے، اور یہ اس کے اپنے پیسے ہیں جو اس کو مل جائیں گے، تو اور قطر کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ پیسے اس کے پاس ہیں، تو یہ تو پھر خود بخود ہی ایک بارگیننگ چپ بن گیا نا۔ اچھا، جو ہمیں تھوڑا سا بھی سب کو خدشہ لگتا ہے کہ 4 دن جو ابھی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیز فائر کی کئی دفعہ وائلیشنز کی ہیں، ابھی بیروت پہ، لبنان پہ، ان چیزوں پہ، تو یہ امریکنز روک کے رکھیں گے ان کو، یہ پرماننٹ اس کو سمجھا جائے، یا کہیں پہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ چھوٹی موٹی پھر کوئی وائلیشنز ہوئی ہیں، وی آر بیک ٹو وہ کہتے ہیں اسکوائر ون، کوئی اس طرح کے ابھی خدشات ہیں، یا دس از فائنل کہ نہیں اب کوئی ایسی چیزیں ٹرمپ صاحب نہیں ہونے دیں گے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو انہوں نے کہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اٹیک کیے، وہ بیان تو دیتے رہے، وہ مطلب ہے انہیں ٹویٹ بھی کیے کہ بی بی یہ مت کرو، بی بی وہ مت کرو، بی بی اس کے باوجود بھی کرتے رہے۔ آپ کی دفعہ کیا لگتا ہے بی بی صاحب کیا کریں گے سر؟ اسٹک رہیں گے اسی پہ، اس پلان پہ؟ آپ کے اس سوال پہ بڑا اچھا ابھی 2 گھنٹے پہلے 1.5 گھنٹے پہلے نیو یارک ٹائمز نے پورا ایک آرٹیکل اسی پہ پوسٹ کیا ہے اپنے سائٹ پہ، اچھا، اور اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ جو امن سمجھوتا ہے وہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کی شکست ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اینگل سے جس طرح بھی پیش کیا جائے، یہ سمجھوتا جب وہ اسرائیلی عوام کے سامنے پیش کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ جن مقاصد کا اعلان کر کے گئے تھے ان میں سے کچھ نہیں حاصل کر سکے۔ آپ نے کہا تھا کہ وہاں حکومت چینج ہو جائے گی، نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا تھا کہ وہاں جو ہے اسرائیل کے خیر خواہ آ جائیں گے پاور میں، وہ نہیں آئے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ وہ اسرائیل تک پہنچ ہی نہ سکے، تو وہ نہیں ہو سکا۔ ایران اب بھی ایسے میزائل رکھتا ہے جو اسرائیل تک پہنچ جائے۔ کہ اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اسرائیلی میزائلوں پہ پابندی لگائی جائے گی، تو اس سمجھوتے میں اس طرح کی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ ایران جو ہے، ایران کے لیے ہمیشہ کے لیے نیوکلیئر جو ہے پلانٹ اور نیوکلیئر کسی بھی چیز کو بنانے کی اہلیت چھین لی جائے گی، تو وہ بھی نہیں ہے، بلکہ ابھی اس پہ بات چیت ہونی ہے، اور جب بات چیت ہوگی جنگ بندی کے بعد تو پھر ایران پہ کون سا ایسا پریشر ہوگا کہ آپ کی بات مان لے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ان کی لیگیسی ہوگی، ان کی کیریئر کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ان کی کیریئر کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ تو اس میں ظاہر نتنیاہو جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے بھی کوئی جیت کا پہلو، کوئی ایسا پہلو نکال لیں جس کو اسرائیلی عوام کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو ان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، اور اس لیے امریکہ میں بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کل صدر ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کے انٹرویو سے بات کرتے ہوئے جو باتیں کی، اس میں بھی ان کو بڑا برا بلا کہا، بڑی سخت زبان استعمال کی۔ تو وہ جو ہے نا وہ فیلنگ قائم رہے گی۔ لیکن سر یہ دیکھیں، یہ تو چلیں آپ نے وہ بتائیے نا کہ امریکن پریس کو لگ رہا ہے کہ نہیں جناب، یا وہاں پہ ان کو اسرائیلیز کو لگے گا جی ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوئے۔ اس سے بڑے کیا ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے یہ 49 ایئرز تک جب سے ریولوشن آئی تھی، 48 واٹ ایور ایئرز،
پہلی دفعہ آپ نے جا کے اتنے بڑے پیمانے پہ اٹیک کیا، جنگ لڑی گئی جس میں امریکن بھی شریک ہوئے اور جس پہ پورے امریکہ میں وہ تھا، اس کے باوجود آپ گئے، آپ نے پہلے دن ان کی 40 کے قریب ان کے ایت اللہ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اسیسینیشنز ہوئی، آرمی چیف، ان کے انٹیلیجنس چیف، پاسدار، ان کے سائنٹسٹ، ان کے ٹیچر، یونیورسٹیز بمبارڈ ہوئی، 4-5 ہزار سے زیادہ بتا رہے ہیں ایرانین جو ہیں اس میں وہ بیچارے جان سے گئے، ان کا انفراسٹرکچر ان کا تباہ، اسٹل ہی از ناٹ کہ آپ نے پورے کا پورا ایران جو ہے ان کی لیڈرشپ ٹاپ کی سارے ایلیمنیٹ ہو کے اسٹل دے تھنک کہ اچھا پھر نیوکلیئر جو سائٹ سے ان پہ امریکہ نے B-52 کے ذریعے انہوں نے بمبارڈمنٹ کی، اسٹل دے تھنک کہ ابھی آبجیکٹیو رہتے تھے، 40 بندہ پہلے دن انہوں نے اسیسینیٹ کیا، تو مطلب واٹ نیکسٹ؟ کبھی وہ مطمئن نہیں ہے اس بات پہ. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا جو اصل آبجیکٹو تو یہ نہیں تھا کہ آپ رجیم چینج کریں نہ کریں، اصل آبجیکٹو آپ کے دو تھے، ایک تو کہ ایران کے پاس ایسے میزائل ہی نہ ہوں جس سے وہ اسرائیل تک پہنچ سکے، وہ ایران کے پاس ہیں اور وہ ایران گیو اپ نہیں کرے گا پروگرام، بلکہ اس کو تو بات چیت میں شامل ہی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جو آگے گفتگو ہوگی اس میں بھی اسرائیل کے میزائل پروگرام، ایران کے میزائل پروگرام پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی، ایران وہ کیپیبلٹی رکھے گا. اور دوسرا یہ کہ نیوکلیئر اس پہ بھی بات چیت نہیں ہوئی، آئندہ بات چیت ہونی ہے، اور اس میں کیا ایران پہ کیا ایسی مجبوری ہوگی کہ جس چیز کو وہ جنگ کے دنوں نہیں مانا وہ امن کے دنوں میں مان لے. انور صاحب یہ بتائے گا، جو آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ جو اس وقت امریکن جو میں دیکھ رہی تھی کچھ اینالسٹ، ان کا خیال ہے کہ جو بھی اگریمنٹ ہوگا، جو بھی ڈیل ہوگی، وہ شاید اوباما ڈیل سے بہتر ڈیل جو ہے وہ نہ کر سکے، بلکہ شاید اس سے زیادہ خراب ہی ڈیل جو ہے وہ شاید ملے ڈونلڈ ٹرمپ کو. آپ اگری کر رہے ہیں اس سے؟ دیکھیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش تو یہی ہوگی نا کہ ان کو بہتر ڈیل ملے، لیکن بہتر ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ بہتر ڈیل تو یہی ہو سکتی ہے کہ ایران ان کو اجازت دے کہ آ کے امریکی وہاں سے یورینیم ہے اٹھا کے لے جائیں. وہ تو اجازت نہیں ایرانی، اگر نہیں دیتے تو پھر اگر بات یہیں پہ آ جاتی ہے کہ اتنے فیصد اور اتنے فیصد، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی بھی ملک کے پاس یورینیم انریچمنٹ کی افزودگی کی سہولت حاصل ہو تو وہ جو فیصد ہے اس کی وہ تو کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اس میں وقت ضرور لگتا ہے لیکن وہ پھر بھی بنا سکتا ہے. تو آپ تو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ایران کو ہمیشہ کے لیے اس صلاحیت سے محروم کر دیں گے، تو وہ تو نہیں ہونے والا. تو یہاں جو ان کی کرٹیک ہیں، جو خاص طور پر ڈیموکریٹس ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں حاصل کیا، آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں جنگ سے پہلے کھڑے تھے، تو پھر جنگ کا فائدہ کیا؟ اچھا لاسٹ کوسچن سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس معاہدے کے بعد جو جنیوا میں ہوگا، مطلب سارے اگر آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ میٹ کر لیا گئے ہیں تو سینکشنز وہ لفٹ کی جائیں گی، کیا امریکہ اور ایران کے ڈپلومیٹک ٹائز کے چانسز ہیں؟ دونوں ملک ایک دوسرے کے اس میں ایمبیسیز کھول سکتے ہیں اگر ایک نارملائزیشن کا پروسیس شروع ہو رہا ہے؟ لیکن اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کا ایک بیان ہے بڑا اہم. انہوں نے کہا تھا کہ جو ایران کی ری بلڈنگ ہوگی اس بمباری کے بعد، تباہی کے بعد، وہ تقریباً $1 ٹریلین کا ہے سارا کام، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری کمپنیز جو ہیں وہ بھی شریک ہونا چاہیں گی، ہمارا بھی حصہ ہوگا اس ریکنسٹرکشن میں. تو اگر تو تعلقات بحال ہوتے ہیں اور امریکہ کو بھی مطلب امریکہ کو اسی صورت میں اس طرح کے کام میں حصہ مل سکتا ہے جب ان کے سفارتی تعلقات بحال ہوں. تو اگر بات چیت کامیابی سے طے پا جاتی ہے، کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہوگا. وہ امریکہ ان سے سفارتی تعلقات بنا لے گا اور شاید ایران بھی راضی ہو جائے. میں سمجھتا ہوں اس جنگ کی صورت میں سچویشن اکثر تبدیل ہوگی، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے. ایران کی اس خطے میں ایک اہمیت بن گئی ہے، ایک بڑا اہم ملک ہے اس خطے کے. جاتے جاتے سر یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، آگے مڈ ٹرم پولز آ رہے ہیں سر ان کے، جس پہ سب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب اس لیے جلدی میں تھے کہ اس کو کیسے دیکھا جائے گا، اس معاہدے کو ایز اے اس کو ڈیفیٹ کے طور پر دیکھا جائے گا کہ ایرانینز نے آپ کو اپنی مرضی پہ اپنے ٹائم پہ انہوں نے آپ سے معاہدہ کیا ہے، کوئی انہوں نے آپ کے آگے وہ نہیں ہوا، جھک کے سرنڈر نہیں کیا، یا اس کو وکٹری سمجھا جائے گا ان کے ٹرمپ صاحب کی، دیکھیں انہوں نے ایرانین کو ایک دفعہ پھر یہ ٹیبل پہ لائے ہیں اور اپنی مرضی کی ڈیل کی ہے. دیکھیے جو ان کے حامی ہو تو اس کو وکٹری، صدر ٹرمپ کے جو حامی ہو تو اس کو وکٹری کہہ رہے ہیں. ایک ٹیم اسکاٹ ہیں جو سینیٹر ہیں ریپبلکن ٹیکسس سے، انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا کر کے صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ ہی از دا کنگ چیمپئن آف ڈیل میکنگ. تو وہ تو ان کو کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کی سالگرہ کے دن ہو جائے، جو کہ ہو گیا، تاکہ وہ الیکشن کمپین میں یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں میں نے اپنی سالگرہ کے دن وہ ایک الیکشن ووٹرز کو
ٹریک کرنے کے لیے ایک اچھا سلوگن ہوگا کہ ایران نے میری بات اتنی حد تک مانی کہ میرے سالگرہ کے دن سمجھوتا کر دیا، اس پہ دستخط کر دیا.